شکریہ ڈاکٹر عبدالرشید ارشد صاحب، میں ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں اظہار خیال کی دعوت دی۔ جناب ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب، حضرات گرامی، یہ کتاب جس کا فارسی میں نام پسچ باعث کرد ہے، آج اسی کتاب کا تعارف اور اس میں جو چیزیں شامل کی ہیں اقبال نے، جو ان کے مباحث ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا منظوم آزاد منظوم ترجمہ تو پہلی دفعہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کا منظوم ترجمہ بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے، ایک سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور نثر میں ترجمے البتہ ہوئے ہیں اور شاعری میں بھی ہوئے، لیکن یہ پہلا آزاد منظوم ترجمہ ہے، یعنی میں نے آزاد نظم کا سہارا لیا ہے۔ اور شاید وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑی شاعری کو اول تو ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، بڑی شاعری ناقابل ترجمہ ہوتی ہے، لہذا اقبال کی شاعری جو بے مثال اسالیب کی حامل ہے، اس کا ترجمہ بھی شاعری میں ممکن نہیں ہے، یعنی منظوم صورت میں۔ ہاں البتہ آزاد منظوم شاعری میں ممکن ہے کہ جہاں آپ اپنی طرف سے کچھ پڑھا بھی سکتے ہیں، ان مطالب کو مجروح کیے بغیر یا ان مطالب میں کوئی تصرف کیے بغیر۔ چنانچہ میں نے بھی کہیں کہیں ایسا اہتمام کیا ہے، اور وہاں میں نے قلبین کا اہتمام کیا ہے، یعنی بڑی بریکٹ کے اندر میں نے اس کا اندراج کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ اقبال کے افکار نہیں ہیں، انہی کی توضیح میں میں نے ایک آدھ کلمہ پڑھا دیا ہے۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ اقبال کی یوں تو ہر کتاب اہم ہے، بانگ درا سے لے کے ارمغان حجاز تک، لیکن اس کتاب کا ایک ایسا امتیاز بھی ہے جس میں کوئی دوسری کتاب اقبال کی شریک نہیں ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس میں بہت اختصار کے ساتھ کل 530 شعروں میں انہوں نے ان تمام مطالب کو بیان کر دیا ہے جن مطالب کو وہ تفصیل کے ساتھ اور نو بنو پیرائے میں اس سے پہلے بھی بیان کرتے رہے۔ لیکن جہاں ایک طرف اجمال ہے، وہاں بعض چیزوں کی تفصیل بھی ہے جو اجمالاً تو ان کی سابقہ کتابوں میں ملتی ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں ملتی جو اس کتاب میں ہے۔ مثال کے طور پہ مغربی تہذیب کے حوالے سے جس قدر تواتر سے اور جس قدر کہنا چاہیے شد و مد کے ساتھ اقبال نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس کا، اور اس کے تصور علم کا، اور اس کی عیاریوں اور مکاریوں کا، اور اس کی دسیسہ کاریوں کا، اس کی تفصیل سب سے زیادہ اسی کتاب میں ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ان کے تمام افکار کا خلاصہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ بھی کہ مشرق کے ساتھ اور ایشیا کے ساتھ اقبال کی بہت گہری جذباتی اور فکری وابستگی ہے، اور اس کے شواہد اس کتاب میں بھی ملتے ہیں۔ اس کا نام ہی آپ دیکھ لیجئے، پسچ باعث کرد، اور پورا مصرع جو ہے وہ ہے پسچ باعث کرد اے اقوام شرق۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 1923 میں علامہ پیام مشرق لکھ چکے ہیں، 13 برس بعد 1936 میں علامہ نے یہ کتاب تصنیف کی۔ لکھنا تو شاید پہلے شروع کیا ہوگا، لیکن سن 36 میں پہلی دفعہ علامہ کی وفات سے 2 سال پہلے یہ کتاب چھپی۔
تو اس لحاظ سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب یہ وہ مرحلہ ہے جب اقبال اپنی فکر کی انتہا کو پہنچ چکے، اپنی فکر کی معراج کو پہنچ چکے ہیں، اسالیب کے اعتبار سے بھی اور اپنے موضوعات اور مضامین کے اعتبار سے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بڑی شاعری اصل میں انسانی قلب کی آرزوؤں کو اور اس کی آوازوں کو نہایت کامیابی سے محفوظ کر لیتی، وہ ایک طرح کا خلاصہ ہوتی ہے انسانی روح کی سچی آوازوں کا، اور اقبال کی شاعری بھی انہی روح کی انہی سچی آوازوں کا ایک مرقع ہے، نہایت بے مثل اور نہایت پرکشش۔ اب دیکھیے کہ شاعری اس سے پہلے بھی بہت ہوتی رہی ہے، اردو ادب میں بھی، فارسی ادب میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اقبال وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اس دور جدید میں اردو تو ایک طرف، فارسی شاعری میں بھی تجدید کا ایک ایسا کام کیا جو بے مثال ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ فارسی شاعری کے بھی مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں اور خصوصاً مثنوی کو بھی ایک نئی زندگی دی ہے انہوں نے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایران میں، جس زمانے میں اقبال شعر کہہ رہے تھے، ایران میں شاعری اور رنگ کی ہو رہی، لہذا اس شاعری کو کوئی نسبت نہیں ہے اقبال کی شاعری سے، جو نہایت رفیع ہے اور نہایت بلند ہے اور اعلیٰ درجے کے مضامین اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات صرف ان کی فارسی شاعری تک محدود نہیں، خود اردو شاعری میں آپ دیکھ لیجئے، میری نوائے شوق سے، شور حریم ذات میں، غلغلہائے علماء، بتکدہ صفات میں، پرو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ اب آپ بتائیے اس طرح کی شاعری اردو میں کہاں ہوئی ہے اس سے پہلے؟ یعنی پوری اردو شاعری میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید فارسی شاعری میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فارسی میں بہت اعلیٰ درجے کی عارفانہ شاعری موجود ہے، اور مجھے یہ شرف ہے کہ مجھے بھی وہ شاعری پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ عطار اور رومی کو میں نے پڑھا ہے، ثنائی کو دیکھا ہے میں نے، اور بھی شعراء کو موقع ملا ہے مجھے پڑھنے کا، مثنوی کا خاص طور پہ مطالعہ کیا میں نے، اور دیوان شمس تبریز کا، اور وہ بڑی شاعری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اقبال کی شاعری اپنے اندر دو عجیب طرح کے یعنی امتزاج، یعنی ایک عجیب طرح کا امتزاج ہے اس کی شاعری میں، جدید اور قدیم کا، کہ اس کی کوئی مثال ہماری کلاسیکی فارسی شاعری میں اور اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ یعنی ایک طرف وہ اپنے عہد کی ہنگامی صورتحال سے وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ اعلیٰ اخلاقی روحانی اقدار سے جو سینہ بسینہ اور اوراق کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے اور افراد کے ذریعے، بڑے لوگوں کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو یہ پرماننٹ اور کانٹینجنٹ کا یہ امتزاج جو اقبال کے یہاں نظر آتا ہے، وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ چنانچہ اقبال کی شاعری کو پڑھ کے ہمارے اندر ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ خود اقبال نے کہا، ایک بلبلہ ہے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ مثلاً ایک جگہ کہا یا جہان تازہ ہے یا امتحان تازہ ہے، تو جہان تازہ، پھر ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ جہان پتھر سے، مٹی سے اور پتھر سے اور اینٹوں سے نہیں بنتے، جہان بنتے ہیں افکار سے، اعلیٰ اور عمدہ اور برتر اور بڑے بڑے روحانی سرچشموں سے فیضیاب ہونے کے نتیجے میں جو افکار پیدا ہوتے ہیں، ان افکار سے دنیا میں بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اقبال اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ پھر میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ اقبال کی شاعری ایسی ہے جو بیک وقت اپنے عہد سے بھی جڑی ہوئی ہے اور ابدی اقدار سے بھی جڑی ہوئی۔
चुनांचे इकबाल ने एक जगह कहा है कि अगर न सहल हो तुझ पर जमी के हंगामे, बुरी है मस्ती अंदेशा है अफलाकी। वो मस्ती अंदेशा है अफलाकी कि आपकी फिक्र जो है वो तो आसमान पे परवाज कर रही है, लेकिन उससे ज़मीन के हंगामे सहल नहीं होते, इस दुनिया की ज़िंदगी आपके लिए आसान और सहल नहीं बनती, तो वो अफकार जो हैं वो भी किसी लायक नहीं। इसका मतलब ये है कि अफकार की महज एक ख्याली दुनिया है जिसमें शायद जिंदा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इकबाल का बड़ा कमाल यही है, जैसा मैंने अर्ज किया, कि वो अपने अहद के साथ भी पूरी तरह हम आहंग हैं और जुड़े हुए और वो मुशाहिदा करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि वो पेशगोई कर सके, ताकि वो बता सकें कि मुस्तकबिल के खद्दोखाल कैसे मुतय्यन किए जा सकते हैं। ये वही बात है जो गालिबन किसी मुफक्किर ने कही थी, टू सी, गालिबन हेगल का कौल है, टू सी इन ऑर्डर टू फोर्स। ये कमाल हमें इकबाल के यहाँ भी नजर आता है। और जहां तक शायरी का मामला है वो तो बहुत हैरान कुन है। अरमगान हिजाज का एक रुबाई कह लीजिए या एक कथा कह लीजिए, वो बहुत ही काबिल तवज्जो है। फरमाते हैं कि बदस्ते मन हमा देरी न चंगस्त, दरूनश नालहाय रंग रंगस्त, वले पे नवाजमश बा नाखुने शेर के उरा तार अज रग हाय संग। मैं इसका तर्जुमा भी करता हूँ। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में जो साज है वो पुराना साज ही है, यानी वही इस्लाम, उसकी अबदी अकदार। मैं कोई नया साज लेके नहीं आ गया, वही पुराना चंग है मेरे हाथ में, जिसको अपने अंदाज में रूमी ने बजाया और अत्तार ने बजाया और सनाई ने बजाया और यानी फारसी के बाकमाल शुआरा ने यानी उससे काम लिया। तो वही है। और उसमें नालाहाय रंग रंग हैं, वली बिन आवाजमश बा नाखुने शेर, लेकिन मैं उसके तारों को छेड़ता हूं शेर के पंजे के साथ। यानी वो मिजराब जो मेरे हाथ में है वो गोया आम मिजराब नहीं है, वो शेर का पंजा है। और शेर का पंजा मैंने क्यों इस्तेमाल किया है कि उसके तार जो हैं वो फौलाद के बने हुए मामूली तार नहीं हैं, बल्कि पत्थर के अंदर जो लकीरें पड़ी होती हैं, ये उस पत्थर से बने हुए तार हैं जिनसे ये साज जो है वो वजूद में आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इकबाल जब कलाम करते हैं और अपने अफकार का ज़ाहिर कामिल शऊर है, तो वो जानते हैं कि उनके पैगाम की सलाबत और उसके अंदर जो मुबारस तलबी और जो मुकावमत और डट जाने की एक आरज़ू और दाइया है, वो किस कदर हैरान कुन है और कितना मुनफरिद है पुरानी शायर यानी पुराने शुआरा से। यही वजह है कि इकबाल ने कहीं कहीं अपने आप को कलंदर भी कहा है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि कलंदरे मो किरामाते माँ जहांगीरी जहां बीनीस, हम कलंदर हैं और हमारा काम क्या है, जहां बीनी है। वही बात जो मैंने पहले कही, टू सी इन ऑर्डर टू फोर सी। तो कलंदरे मो किरामाते माँ जहां बीनीस जेमा निगाह तलब कीमिया से भी जुड़ी। हमसे तलब करना है तो निगाह तलब कर, कीमिया न मांग। कीमिया गरी करने वाले चले गए, हम और तरह के कीमियागर हैं। हम तो अपनी निगाहों से देखते हैं और वजूद की पूरी कीमिया को बदल देते हैं, वजूद के यानी पूरी केमिस्ट्री जो है उसको तब्दील कर देते हैं। तो इकबाल की आवाज जो है वो शायरी की एक निहायत ही मुनफरिद आवाज है, और मैं ये समझता हूँ कि बिसाते दुनिया पे उनका वजूद जो है वो अतिया इलाही से कम नहीं था। चुनांचे उन्होंने ये बातें जगह जगह बयान भी की हैं। असरार खुदी में भी मसलन लिखा है कि जर्राम मेरे मुनीर आने मनस्त, मैं जर्रा हूँ और मेरे मुनीर मेरी जागीर है, हूँ तो जर्रा, लेकिन सद सहर अंदर गरीब आने मनस्त, मेरे गरीबान के अंदर सैकड़ों सुबह हैं। मैं नई सुबह पैदा करने की सलाहियत रखता हूँ और मेरे कलाम से नई सुबह फजर जदीद पैदा की जा सकती है। जैसा सैयद कुतुब शाहीद ने कहा, वयशरक़ु फिल कौन फजर जदीद। तो ये नई सुबह का पयामबर है इकबाल। फिर कहते हैं जर्रा सोजे नवायम जिंदा गश्त, मेरी नवाज से जर्रे
ذروں میں زندگی پڑ گئی اور وہ کیا ہو گئے؟ پر کشود ہو پھر مکے تابندہ کر. اس ذرے نے پر کھول دیے اور وہ پروانہ بن گیا. ہیچ کس رازے کہ من گویم نہ گفت، جو راز میں نے بیان کیا ہے مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. ہم جو فکر من دورے مانا نہ سوچ، فکر کے جو موتی میں نے پروئے ہیں اس سے پہلے کسی نے پروئے نہیں. فکر ماں سرے فطراک بس، میری فکر نے ایسے ہرن کو شکار کر لیا ہے کو ہنوز از نیستی بیرونہ جس، جو نیستی سے ہستی میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو بھی شکار کر لیا. اور سر ایشے جاویداں خواہی بیا، ہم زمین ہم آسماں خواہی بیا. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ایشے جاویداں میسر ہو، نئی زندگی میسر ہو، نئی حیات تمہیں ملے، ہم زمین ہم آسمان خواہی. اگر تو زمین کو چاہتا ہے، آسمان کو چاہتا ہے تو تجھے مل سکتا ہے. پیر گردوں بابا نے اسرار کو، یہ پیر گردوں نے یہ اسرار مجھ سے بیان کیے. یہ ذات حق نے یہ اسرار میرے دل پر منکشف کیے ہیں اور القا کیے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. پیر گردوں بابا نے اسرار گفت از ندیمہ راز ہا نتوانے ہو، اور ندیموں سے دوستوں سے رازوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، لہٰذا یہ راز میں بیان کر رہا ہوں. اقبال کے اس آخری شعر کو پڑھ کے مجھے صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ اس نے کہا تھا، اور بہت اچھا کہا تھا، کہ اگر کلام نہ آز آسماں فرود آیت، اگر کلام جو ہے یہ آسمان سے نہیں آتا، پھر باہر سخن خامد اور سجود آیت، تو تم نے دیکھا نہیں کہ قلم سے جب ہم لکھتے ہیں تو وہ قلم نیچے کو جھک جاتا ہے، گویا وہ سجدہ کر رہا ہے. اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے کہ اللہ نے توفیق دی مجھے کہ میں وہ حقائق بیان کروں جو حقائق الوی ہیں، جو حقائق الوہی. تو اقبال کا کمال جو ہے وہ جگہ جگہ ان کی بانگ دراز سے لے کے ان کی آخری شاعری تک وہ کلام بہت اعلیٰ کلام. لہذا یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا شاعر جو مقصدی شاعر ہوتا ہے، کسی خاص مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کے یہاں خطرات بہت سے ہوتے ہیں. مثلا سب سے بڑا خطرہ تو شاعری کو لاحق ہوتا ہے کہ شاعری پیچھے رہ جاتی ہے اور مقصد آگے آ جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے مقصد کو شاعری پر غالب نہیں آنے دیا. یعنی جہاں ان کا کلام، ان کا پیغام اور ان کا مقصد بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہاں شاعری بھی اپنے تمام تر اعلیٰ درجے کے محاسن کے ساتھ موجود ہے وہاں. اور ان دونوں کے اتصال سے وہ شاعری وجود میں آئی ہے جس کو ہم سحر حلال نہیں کہیں گے، معجزہ کہیں گے. تو اب یہ تو یعنی تمہیدی گفتگو اقبال کی شاعری کے بارے میں عمومی ہوئی. اب میں اس کتاب کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ کتاب جو ہے 530 شعر ہیں اس کے، اور یہ مثنوی کی صنف میں لکھی گئی. مثنوی کی صنف میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ صرف دو مصروں کے قافیے شاعر کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ورنہ بعض اوقات مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ غزل کی طرح یعنی ایک ہی بہر، تو خیر اس میں بھی ظاہر مثنوی میں بھی اور ہر صنف میں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن قوافی کی وجہ سے بعض اوقات شاعر مشکل میں پڑ جاتا ہے. گو کہ بڑا شاعر تو مشکل میں نہیں پڑتا، لیکن جب آپ کو تسلسل کے ساتھ اپنے مطالب بیان کرنا ہو تو اس کے لیے عام طور پہ مثنوی کی صنف کا سہارا لیا جاتا ہے. جیسے مثلا خود آپ جانتے ہیں کہ رومی نے جو مثنوی لکھی ہے 26,000 اشعار پر مشتمل ہے، تو اس میں کیونکہ مسلسل انہوں نے بہت سے حقائق بیان کرنا تھے، تو لہٰذا انہوں نے مثنوی کا سہارا لیا. تو اسی طرح اقبال نے بھی جاوید نامے کو دیکھ لیجیے، وہ بھی مثنوی ہے. اسرار خودی کو دیکھ لیجیے، وہ بھی مثنوی ہے. رموز بے خودی بھی مثنوی ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ مسافر جو ہے وہ بھی مثنوی ہے، جو 1933 میں لکھی علامہ نے. اور یہ کتاب جو 1936 میں لکھی پسچ واحد کر، یہ بھی مثنوی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے افکار کو بیان کیا. اس مثنوی کے
14 حصے ہیں. بظاہر یہ ایک بہت کوئی لمبی چوڑی مثنوی نہیں ہے، مختصر مثنوی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ابواب بنائے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ تو کتاب کے قاری سے خطاب کیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. سپاہ تازہ برنگیزم از ولایت عشق کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است. میں سپاہ تازہ، عشق کی تازہ سپاہ کو وجود میں لا رہا ہوں، کیونکہ حرم میں خطرہ پیدا ہو گیا مجھے کہ خرد جو ہے وہ بغاوت کرنے والی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اقبال خرد یا عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دیتی، لہذا سپاہ تازہ برنگیزم از ولایت عشق کہا. عشق کی ولایت سے، عشق کے ملک سے یا عشق کے ملک میں تازہ سپاہ کو وجود میں لا رہا ہوں، اور وہ سپاہ عشق ہے. گما مبر کہ خرد را حساب و میزان نیست. اس چکر میں نہ پڑ کہ خرد جو ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی حساب ہے، اس کے لیے بھی میزان ہے. جیسے حشر کے دن حساب ہوگا اور میزان پہ تولے جائیں گے اعمال، تو خرد کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اور نگاہ بندہ مومن قیامت خرد است، اور بندہ مومن کی نگاہ جو ہے وہی قیامت ہے. خرد کے لیے، عقل کے لیے وہی قیامت ہے، اور اس قیامت کے نتیجے میں عقل کے اعمال تولے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ تو ناقص تھی. تیرے مقابلے میں عشق جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت تھی جس سے اعلیٰ درجے کا انقلاب لایا جا سکتا ہے. اور اقبال کی پوری شاعری اگر آپ دیکھیں تو اس میں علامہ نے عقل پر عشق کو ترجیح دی ہے، اور اس کے مدارج اور اس کے محاسن بیان کیے. یہ جو 14 حصے ہیں اس مثنوی کے، ان میں پہلا حصہ تو تمہید کا ہے جس میں قاری سے خطاب کیا ہے اور جس کے 2 شعر ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں. پھر اس کے بعد تمہید ہے، اور اس کے بعد میرے عالم تاب سے خطاب ہے. پھر کلیمی حکمت ہے، حکمت فرعونی ہے. یہ میں نے لکھ لیے تھے، بہت سارے تو ذہن میں تھے، 1-2 مہینے کا شاید بھول نہ جاؤں تو پورے ہی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. حکمت فرعونی ہے، توحید کا بیان ہے، فقر ہے، مرد حر ہے، اسرار شریعت ہیں، ہندیوں کے نفاق پر چند آنسو ہیں، عہد حاضر کا نظام سیاست ہے، امت عربیہ سے چند باتیں ہیں، اور آخری باب سے پہلے وہی باب ہے جس کے یعنی مصرے کے ایک حصے پہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے پس جواہد کرد اے اقوام شرق. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر ہے نعت کا، اور ایسی نعت کہی ہے کہ اس جیسی نعت کا کوئی، کم از کم مجھے تو کوئی، جہاں تک میرا ناقص علم میری معاملت کرتا ہے، مجھے اس طرح کی نعت فارسی کے پورے ذخیرے میں بھی نہیں ملی. اس لیے اس نعت کو بھی میں اس کے کچھ حصے اس کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. گو کہ وہ تو فارسی میں ہے لیکن میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے کچھ نہ کچھ دال دلیا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ 14 حصے ہیں جن حصوں میں انہوں نے حقائق اسلام کو بیان کیا ہے، زندگی کے بڑے حقائق کو بیان کیا ہے، زندگی کی معنویت کو بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ فقر کیا ہوتا ہے، اور مرد فقیر کیا ہوتا ہے اصل میں، اور مرد حر کیا ہوتا ہے، اور حریت کیا ہے، اور آزادی کیا ہے، اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے تشبیہ ہیں، بہت سے استعارے جو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے. آغاز میں انہوں نے بالکل اسی طرح جیسے اسرار خودی میں انہوں نے کیا ہے، جاوید نامے میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے، اور وہی اسلوب جو ہے پس جواہد کرد میں اختیار کیا ہے. وہ رومی کے حوالے سے، یعنی رومی کو وہ اپنا پیر اور مرشد سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بال جبریل میں ایک پوری نظم ہے بہت طویل جس میں مکالمہ ہے پیر رومی اور مرید ہندی میں، اور مرید ہندی سے خود اقبال مراد ہے. اقبال سوال کرتے ہیں اور پھر پیر رومی ہی کے اشعار کے ذریعے ان کا جواب دیتے ہیں. تو رومی کو انہوں نے اپنا مرشد مانا. اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ معاشرت کی 2 صورتیں ہوتی،
معاشرت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالرشید ارشد یہاں تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر ابصار صاحب بیٹھے ہیں اور احباب بیٹھے ہیں، یہ سب ایک طرح سے میرے معاصر ہیں، لیکن معاشرت کی ایک برتر شکل جو ہے وہ فکری اور روحانی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اقبال کے اصل معاصر جو تھے وہ تو رومی اور عطار تھے اور سنائی تھے، اقبال نے ان کو اپنا صحیح معاصر مانا ہے، ان کے ساتھ ان کی ذہنی مقاربت ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ رومی کا زمانہ جو ہے وہ اقبال کے زمانے سے آ ملا ہے۔ تو یہ معاشرت ہے اقبال کی رومی کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے رومی کو اپنا رہنما بنایا جاوید نامے میں، اور افلاک کی سیر جو ہے وہ رومی کے توسط سے اور ان کی رہنمائی میں انہوں نے مسافرت طے کی۔ اسی طرح انہوں نے اسرار خودی میں بھی رومی کا ذکر کیا ہے، چہرہ بنمود پیر حق سرشت، کہ پیر حق سرشت یعنی رومی حق بیان کرنے والا، حق میں گندھا ہوا پیر جو ہے، اس نے اپنا چہرہ دکھایا۔ خوب حرف پہلوی قرآن نوشت، جس نے قرآن لکھا پہلوی زبان میں۔ آپ کو معلوم ہے رومی کے مثنوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہست قرآن زبان پہلوی۔ اچھا، اور اسی طرح بال جبریل میں لکھا، نئے مہرہ باقی نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی کھارا ہے راضی، راضی سے مراد امام فخر الدین راضی۔ اچھا، جاوید نامے میں بھی رومی پہاڑ کی اوٹ سے ظہور کرتے ہیں اور علامہ اقبال کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ اب تم یہ کرو، یہ حقائق بیان کرو۔ اور مثال کے طور پہ جاوید نامے میں ایک جگہ شاہد اول شعور خیشتن خیش را دیدن بخو نور خیشتن، شاہد ثانی شعور دیگرے خیش را دیدن بے نور دیگرے، شاہد ثالث شعور ذات حق خیش را دیدن بے نور ذات حق، یعنی اپنی ذات کا عرفان کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو شعور کے 3 مرحلے بیان کیے، یعنی پہلا کیا ہے، یعنی شاہد اول، یعنی پہلا گواہ کون سا ہے، شاہد اول شعور خیشتن، اپنی ذات کا شعور حاصل کرو، یہ پہلا گواہ ہے آپ۔ خیشرا دیدن بے نور ذات حق، شاہد اول شعور خیشتن خیشرا دیدن بے نور خیشتن، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو اپنے علم کے حوالے سے، اپنے شعور کے حوالے سے دیکھنا، یعنی یہ شعور کی ایک پہلی گویا صورت ہے، ایک پہلا مرحلہ ہے۔ اور شاہد ثانی شعور دیگرے، شاہد ثانی کیا ہے، شعور دیگر ہے، یعنی دوسروں کا شعور، دوسروں کے حوالے سے، دوسروں کے شعور سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ خیشرا دیدن بنور دیگرے، اپنے آپ کو یہ دیکھنا کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ اور شاہد ثالث شعور ذات حق، یہ آخری مرحلہ ہے، سب سے بڑا مرحلہ ہے، جب آپ ذات حق کے شعور سے، شعور ذات حق سے، یعنی اللہ تعالی کے فرمودات اور اس کے ارشادات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس مقام پہ۔ خیشرا دیدن بنور ذات حق، ذات حق کے نور کے ساتھ اپنا مشاہدہ کرتے۔ تو یعنی یہ ساری باتیں رومی کے حوالے سے اقبال نے لکھی ہے جاوید نامے میں۔ پسچ باید کرد میں بھی پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ اچھا، یہاں بھی پیر رومی کہا اور کاروان عشق و مستی کا امیر قرار دیا ان کو۔ یہی لے جو ہے یہ آخر تک چلتی ہے، یعنی بانگ درا، بالی جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، کم و بیش ہر جگہ رومی کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہے۔ اور آخری کتاب جو ان کی ارمغان حجاز ہے، اس میں بھی جو رومی در حرم دادم ازامن، رومی کی طرح میں نے بھی حرم میں اذان دی ہے، ازو و مختم اسرار جاں من، اسی سے میں نے اسرار جاں سیکھے ہیں۔ بدور فتنہ اسرے کہن نو، دور گزشتہ میں جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس کا علاج رومی نے تجویز کیا۔ بدور فتنہ اسرے رواں، دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان میں ان کا حل میں پیش کرتا ہوں۔ تو یوں گویا رومی کے ساتھ ایک طرح کا تقابل بھی کیا ہے، لیکن رومی سے جو عقیدت اور محبت ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ فارسی کے شاید
کسی شاعر کے ساتھ، حالانکہ عطار کے ساتھ، سنائی کے ساتھ، اچھا خود جامی کے ساتھ، کچھ انداز ملا جامیم، یہ بھی کہا نظم و نثر علاج خامیم، میری خامی کا علاج جو ہے وہ جامی کی کا کلام اور اس کی تحریری. لیکن جتنی رغبت کے ساتھ اور جتنے تواتر کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ اور جتنی واضحیت اور سپردگی کے ساتھ اقبال نے رومی کو بیان کیا ہے، رومی کا ذکر کیا ہے، وہ کسی بھی شاعر کا نہیں. تو اب اس تمہید میں رومی کے بہت ہی فکر افروز ارشادات کے ساتھ گویا اس کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور اسی اجمال کی تفصیل جو ہے یہ پس منظر یعنی پس شواہد کرد میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. یعنی اس کی پوری تفصیل آپ کو ان مجمل ارشادات میں مل جائے گی جو اقبال نے بیان کیے ہیں رومی کے حوالے سے اپنی تمہید. مثال کے طور پہ لکھتے ہیں کہ رومی کا تاک سینہ جو ہے قرآن سے منور ہے، اس نے اپنی نئے سے میرے وجود میں آگ لگا دی. اچھا، اب نئے کا حوالہ جو ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ مثنوی کا آغاز ہی نئے سے ہوتا ہے، بانسری سے ہوتا ہے. بشنو از نئے چوں حکایت، مثنوی کے پہلے دفتر کا پہلا شعر یہی، بشنو از نئی چوں حکایت نہیں کن. ذرا دیکھو تو صحیح بانسری، سنو تو صحیح بانسری کیا حکایت بیان کر رہی ہے. نئی حکایت، بس جدائی ہے شکایت نہیں کن، تو اپنی جدائی کی شکایت کر رہی. کز نیستاں تا مرا بے بریدان، بتا رہی ہے کہ جب سے مجھے نیستان سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، در نفیرم مرد و زن نالیدان، تو میری آواز میں آپ سنیں گے مرد و زن جو ہیں دونوں گریہ کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں. از نیستاں تا مرا بے بریدان در نفیرم مرد و زن نالیدان، یعنی اب نیستاں کیا ہوا، یعنی وہ عالم ارواح جہاں روحیں موجود تھیں اور ان سے روح انسانی جو ہے وہ جدا ہو گئی، ایک قالب میں ڈال دی گئی، عالم ارواح سے عالم مادی میں بھیج دی گئی. اب چونکہ وہ نیستاں سے الگ ہو گئی ہے وہ روح، بالکل جس طرح بانسری کا ایک ٹکڑا یعنی بانس کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کی بانسری بنا دی جاتی ہے اور اس میں سوز اور گداز ہوتا ہے، تو وہ سوز اور گداز کس بات کا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی اصل سے واصل ہو جاؤں. کز نیستاں تا میرا بے بریدان در نفیرم مرد و زن نالیدان، ہر جو شخص بھی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے باز جوید روزگار وصفی، وہ دوبارہ کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی اصل تک پہنچ جائے. لہذا اقبال نے کہا کہ اس کی نئے نے یعنی رومی کی نئے نے میرے پورے وجود کو گویا آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا میرے پورے وجود کو، اور اس کے نتیجے میں میرے یہاں وہ گداز پیدا ہو گیا جیسا گداز جو ہے بانسری میں ہوتا ہے. اور پھر بتایا کہ بقا کا راز کیا ہے. بقا کا راز جو ہے وہ جذب اندروں ہے، یا وہ چیز ہے جس کو اقبال سوز عشق کہتے ہیں. پھر یہ فرمایا کہ مرد حق جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے. پھر اقبال نے اسی میں بیان کیا ہے کہ رومی سبق دیتے ہیں بہادری کا، شیر بن جانے کا، شیر نیستہ بن جانے کا. اچھا، پھر یہ کہا کہ حریف سفلہ جو ہے اس کے ساتھ لطف میں حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی کسی گھٹیا آدمی کی صحبت میں آپ کو وہ سرور باطنی حاصل نہیں ہو سکتا جو اہل اللہ کی صحبت میں آپ کو حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد دین اور سیاست کے معانی سے آگاہ کیا، اور پھر ایک جگہ لکھا کہ مثل صبا کاندھے پر بوئے گل کے سوا کوئی بوجھ نہیں ڈال. یعنی جس طرح پھول جو ہے وہ نہایت لطیف ہوتا ہے اور اس پر بوجھ کس کا ہے، صرف خوشبو کا بوجھ ہے، اس سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں. اسی طرح اپنے وجود کو ہلکا رکھ. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کسی زمانے میں ایئر لائنز کا ایک نعرہ ہوتا تھا ٹریول لائٹ.
کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹریول لائٹ اصل میں ایک روحانی اصول تھا؟ یعنی اس دنیا میں رہو تو اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ٹریول لائٹ بس اتنا ہی، جیسے سعدی نے کہا کہ زیستن برائے خوردن است، خوردن برائے زیستن است، نہ کہ زیستن برائے خوردن. یہ جو آپ کھاتے ہیں یہ اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی برقرار رہے. آپ یعنی زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ وہ صرف کھانے پینے کے لیے. تو یہ اصول جو ہمارے یہاں ایک روحانی اصول تھا، جب وہ صرف مادی سطح پہ آ گیا تو ٹریول لائٹ بن گیا، ورنہ ٹریول لائٹ ایک روحانی اصول میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اس کے بعد اقبال نے اگلے باب میں مہر عالم تاب سے خطاب کیا ہے. اب مہر عالم تاب سے بظاہر تو چمکتا ہوا سورج ہے، لیکن مہر عالم تاب بذات خود علامت ہے ذات حق کی. اس چنانچہ آپ دیکھیے کہ عرفانی جو ذخائر ہیں یا عرفانی جو سرمائے ہیں جو ہمارے پاس منتقل ہوئے ہیں صدیوں سے، ان میں یہ جو سورج ہے یہ ذات حق کی ایک زندہ اور توانا علامت کے طور پر ظہور کرتا ہے. یہ ذات حق سے کنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سے کائنات کے تمام علاوہ جو ہے وہ روشن ہوتی. تو آپ دیکھیے قرآن حکیم میں بھی تو خدا کو کیا کہا ہے، رب المشرقین و رب المغربین. اور مشرقین میں بھی ظاہر ہے مفسرین نے اس کی یعنی نزاکتیں بیان کی ہیں کہ مشرقین کیوں کہا اور مغربین کیوں کہا. اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے میرے عالم تاب تو ہے، یہ میں نے 2-3 مصرے ترجمہ کر کے یہاں لکھ لیے تھے، یہ جو اس میں ترجمہ شدہ صورت میں موجود ہیں وہیں سے نقل کر لیے تھے. تو ہے فروغ صبح اور میں ہوں دن کا آخری دم. اب ظاہر ہے دن کا آخری دم اس لیے کہا کہ 1936 میں تو لکھی، 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وفات سے 2 سال پہلے 1935 میں ان کا گلا بیٹھ گیا تھا اور بہت ہی یعنی پریشان کن صورتحال تھی. لیکن ایمان کی ایسی بے مثال قوت تھی جو اقبال کے وجود کا اور ان کے وجدان کا حصہ تھی کہ اس کے باوجود وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے اور تا دم آخر لکھتے رہے یا لکھواتے رہے. تو 36 میں یہ لکھی تو اسی لیے کہا کہ اور میں ہوں دن کا آخری دم، روشن کر دے میرے ضمیر کے اندر ایک چراغ، تاکہ مشرق کے افکار کی شب دن میں ڈھالوں، مشرق کے احرار کے سینے سوز سے میں بھر دوں. اور آخر میں یہ لکھا کہ ایک مرحلہ اول کا ہے، ایک اس کے بعد کا ہے. اول مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے تطہیر فکر، یعنی فکر کو پاک کرنا، طاہر کرنا، اس کو مصفا اور منزہ کرنا. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ تعمیر فکر کا ہے، یعنی جب تک تطہیر فکر میسر نہیں ہے اس وقت تک تعمیر فکر بھی میسر نہیں. اگر آپ کا وجود، آپ کا باطن ہی پاک نہیں ہے، آپ کی فکر میں ہی پاکیزگی نہیں ہے، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے تعمیر فکر کا وہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت بر عظیم کی صورتحال کیا تھی، اور صرف بر عظیم کی نہیں، پورے عالم اسلام کی صورتحال کیا تھی. پورے عالم اسلامی کی کیا، پوری دنیا کی صورتحال کیا تھی. آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی اور اس نے جو فساد فکر پیدا کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. اور اقبال دوسری جنگ عظیم کی دھمک سن رہے تھے اپنے کانوں پہ، کیونکہ اس زمانے میں دوسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا یورپ. تو اس مرحلے پہ اقبال نے یہ کتاب لکھی. مسلم حاکمیت پارا پارا ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے. جو بچی کچھ خلاق قوتیں رہ گئی تھیں انہوں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا. آپ دیکھیے یعنی سر سید کا کارنامہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک حوصلہ تو دیا، لیکن جس قدر دور تک اقبال دیکھ سکتے تھے وہ سر سید کے بس میں نہیں تھا. سمجھوتوں سے کبھی بڑا کلچر پیدا نہیں ہوتا. سمجھوتوں سے یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جیسے کسی کیوڑ
کا قبضہ ٹوٹ جائے اور فوری طور پہ میسر نہ ہو تو آپ اس کو رسی سے باندھ دیں کہ چلے کھڑا رہے، لیکن رسی کے بل پر دروازہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ضرورت قبضے کی ہوتی ہے۔ وہ قبضہ اکبر نے فراہم کیا، اکبر الہ آبادی نے، اقبال نے فراہم کیا، یا اپنے زمانے میں رومی نے فراہم کیا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ زمانہ قدیم کا فتنہ جو تھا اس میں رومی نے روشنی کی ایک شمع جلائی، اور دور حاضر میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں شاعری کی اور فکر کی ایک شمع روشن کر رہا ہوں۔ تو پسچ واحد قد سے پہلے کئی مجموعے اقبال کے آئے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بھائی فارسی کے کئی مجموعوں میں اسرار خودی تو سب سے پہلے لکھی 1914 میں، 1918 میں رموز بے خودی لکھی، اور اس کے بعد 1923 میں پیام مشرق شائع ہوئی، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کے بعد 1927 میں زبور عجم شائع ہوئی، وہ بھی فارسی میں ہے۔ درمیان میں ایک مجموعہ 1924 میں البتہ بانگ درا آیا، اور اس کے بعد پھر مسافر اور یہ سارے جاوید نامہ۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے شعری مجموعے دینے کے باوجود اقبال کی شاعری کے اعلیٰ امکانات ختم نہیں ہوئے۔ اقبال کی شاعری میں ویسا ہی تنتنا اور ویسی ہی توانائی ہے جیسی ان کے پہلے شعری مجموعے سے لے کے ارمغان حجاز تک نظر آتی ہے۔ 1936 کا یہ مجموعہ جو ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ امتیاز اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں نہایت اختصار کے ساتھ اقبال نے وہ مطالب بیان کیے جن میں سے بہت سے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اقبال کے یہاں تکراری مطالب تو بہت ہیں، تو کیا تکرار پریشان نہیں کرتی؟ یعنی ایک ہی بات میں نے پہلے بھی کہہ دی، وہی بات میں نے آگے چل کے بھی کہہ دی، 2 سال بعد پھر میں نے وہی بات کہہ دی، تو کیا تکرار جو ہے وہ ایک پریشان کن احساس کو جنم نہیں دیتی؟ یقیناً دیتی ہے، لیکن اقبال کا بڑا کمال یہ ہے کہ ایک عامی کی تکرار آپ کو تکلیف دیتی ہے، ایک عالم کی اور خلاق کی تکرار آپ کو تکلیف نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بیان بھی کرے گا تو نئے سے نئے پیرائے میں بیان کرے گا۔ تو اقبال کا کمال یہ ہے کہ اسرار خودی میں جو باتیں بتائی ہیں، کچھ باتیں، بہت سی باتیں بلکہ جاوید نامے میں اور شعری مجموعوں میں جو بیان کی ہیں وہ اس میں بھی بیان کر دی ہیں، لیکن کہیں بھی وہ تکرار جو ہے آپ کو بے لطف نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان و بیان پر ایسا حاکمانہ عبور حاصل ہے اقبال کو، اور شعری اسالیب پر اس طرح کامل گرفت ہے اقبال کو کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کی تو پہچان۔ ہر دفعہ اس کارگاہ انجم سے نئے نئے ستارے ظہور میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا اور بہت ہی باکمال ستارہ ہے، نہایت روشن اور ایک کیفیت پیدا کرنے والا۔ اس مثنوی میں جو بہرحال ایک مختصر مثنوی ہے، اقبال نے کئی زمانوں کو سمیٹ لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی عہد حاضر کو دیکھا جائے تو انہوں نے عربوں کا ذکر بھی کر دیا، ان کی موجودہ صورتحال کا ذکر بھی کر دیا، ہندیوں کا ذکر بھی کر دیا، اور ان کی المناک صورتحال کو بھی بیان کر دیا، ان کے درمیان جو تفرقہ بازی اور تفرقہ پردازی کی صورتحال ہے اس کو بھی بیان کر دیا، اس انتشار اور نفاق کو بھی بیان کر دیا۔ اچھا، لیکن صرف یہ نہیں کیا، اقبال ماضی میں بہت دور تک گئے ہیں اور بتایا ہے کہ مسلمان یہی عرب جن کے بارے میں انہوں نے یعنی خطاب کرتے ہوئے ان کو کچھ یاد دلایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، تو ان کو ان کے روشن ماضی سے بھی آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم نے پوری دنیا کو ایک تہذیب سکھائی۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں یعنی جو مڈل ایجز تھی برطانیہ کی یا یورپ کی، وہ مڈل ایجز ہماری نہیں تھی۔ ہماری مڈل ایجز تو نہایت روشن تھی اس کے زمانے کے مقابلے میں۔
اس زمانے میں صرف کیٹی نے لکھا ہے اسلام اینڈ دی ویسٹ میں، اس زمانے میں لندن کے لوگ جو تھے کیچڑ میں اور غلاظت میں کمر کمر دھنس جاتے تھے. یہ لندن کی گلیوں کی حالت تھی. آج ہماری یہ حالت. تو اس زمانے میں سسلی نے، اسپین نے، بغداد نے، سمرقند اور بخارا نے، بلخ نے دنیا کو بڑی تہذیب سے آشنا کیا، انہیں بتایا کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. تو اقبال ماضی میں بہت دور تک گئے ہیں اور بتایا ہے کہ اسلام کے کیا فضائل تھے، اور مسلمانوں نے تہذیب مغرب کو ایک طرح سے نئی زندگی دی. وہ ایک مردہ تہذیب تھی جس کو زندہ کیا، اور صرف ان کو زندہ نہیں کیا، مسلمانوں نے جہاں جہاں پہنچے روشنی اپنے ساتھ لے کے گئے، توحید کی روشنی. جہاں جہاں گئے زندگی گزارنے کے طریقے لے کے گئے اپنے ساتھ ساتھ، اور جہاں جہاں گئے انہوں نے ایک نیا تہذیبی منظرنامہ دکھایا ان قوموں کو جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی. تو یہ سب چیزیں اقبال نے بیان کر دی ہیں، یعنی ماضی میں جا کے، اور بہت سے ایسے یعنی کمال کے شعر لکھے ہیں اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز اس مثنوی کا سب سے بڑا قرۂ امتیاز ہے. مثال کے طور پہ کچھ شعر تو ایسے ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں. مثال کے طور پہ اقبال کہتے ہیں کہ در مقام لا نیا سایت حیات سوئے اللہ می خرامت کائنات. مقام لا پہ زندگی کو آسائش نہیں مل سکتی کہ ہم ساری زندگی حالت نفی میں زندہ رہیں. نہیں، فلاں بھی غلط، فلاں بھی یہ، فلاں بھی یہ، فلاں بھی یہ، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط. نہیں، سوئے اللہ می خرامت کائنات، کائنات کا خمیر اس بات کا متقاضی ہے کہ لا سے اللہ کی طرف بھی پڑھا جائے. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے ہمارا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یعنی لا الہ کہہ کے الا اللہ بھی کہا. جب تک یعنی اسی کو غالب نے نفی بے اثبات کہا ہے، یعنی اور بڑا کمال کا مصرع لکھا ہے اپنی مثنوی میں. کہتے ہیں کہ نفی بے اثبات نبوت جو زلال، یعنی نفی بے اثبات سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ لا 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 ہی کرتے رہیں. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات خانقاہوں میں بیٹھ کے لوگ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ یہیں تک رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگرچہ ان کا مقصود وہ نہیں ہوتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا نہیں ہے، لا بھی ضروری ہے، لیکن لا سے اللہ کی طرف بڑھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ نفی کے بعد آپ اس بات بھی کر سکیں. آپ کہیں کہ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ذات حق کے، کیونکہ اس کے اس بات کے نتیجے ہی میں انسانی شخصیت میں وہ صلابت اور وہ ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے تہذیبی اور فکری کارنامے ظہور میں آتے. پھر کہتے ہیں مکر و فن، یہ یاری اور مکاری کیا ہے؟ تخریب جاں تعمیر تن. اس مکر و فن کے نتیجے میں تعمیر تن تو ہو جاتی ہے لیکن روح مردہ ہو جاتی. اب مغرب کا المیہ کیا ہے کہ وہاں سب سے مرکزی نقطہ یہی ہے، تعمیر تن ہے. اقبال نے یہ باتیں کہہ کے آگے پھر جب گریز کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ یاری اور مکاری جو مغرب کر رہا ہے، تاجروں کے بھیس میں یہاں آیا ہے اور کیا کیا کچھ کرتا ہے، اس کی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو یہ اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. فسٹ واحد کرتا. پھر فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا بڑا نقطہ بیان کر دیا کہ شریعت حقہ کا مقصود کیا ہے. کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین ہی نست بس. نقطہ شرع مبین ایک ہی ہے، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس. اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، یہ ہے شریعت حقہ کا مقصود. یعنی مراد کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے آج کی دنیا، آپ دیکھیے
تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، لاطینی امریکہ کو دیکھ لیجئے، افریقہ کے ممالک کو دیکھ لیجئے، یہ سب غلام ہو گئے یورپ کے اور امریکہ کے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے غلام ہو گئے، ہم IMF کے غلام ہو گئے، ورلڈ بینک کے غلام ہو گئے، اور یہ بدترین غلامی ہے۔ ابھی میں اس کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی بات آگے چل کے کروں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ شعر جو ہیں، ایک ایک شعر میں پوری کتاب کا مفہوم بند ہے۔ یہ ہے اقبال کا کمال کہ ایجاز کے ساتھ وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، جیسے یہ کس نگر در جہاں ہوتا ہے کس نقطۂ شرے موی این است و بس، یا فرمایا، بڑا مشہور شعر ہے، آپ میں سے بہت سو کو تو یاد ہوگا، عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومن۔ آزادوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ ملک اور دین کا شکو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں واہ سبحان اللہ، کیا شان و شوکت ہے، یعنی اس عید سے آپ کا شان و شکو ظاہر ہو، نہ آپ کی کمزوری ظاہر ہو، نہ آپ کی کمائیگی ظاہر ہو۔ اور عید محکومہ ہجوم مومن، عید محکومہ کیا ہے؟ مومن ان کا ہجوم ہے ایک، جیسے آج ہے ہماری مساجد بری ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام پر عامل ہیں اور اس کی روح کو سمجھتے ہیں، اور تو اور ہمارے مساجد سے وابستہ بہت سے لوگ جو ہیں، جو یعنی ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، ان میں سے اکثر کو کچھ معلوم نہیں۔ ایک روایتی نوعیت کی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ورنہ ایک اتنا بڑا دین، بے مثال آخری دین، جو انقلاب برپا کر دے پوری دنیا میں، یعنی جس کے اندر پورے آفاق کو اور دنیا کو بدلنے کے حقائق موجود ہوں، اس کو ہم نے اس قدر محدود کر دیا ہے چند رسموں تک۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عصر حاضر اسی مثنوی میں، عصر حاضر زیادہ ایام تست، یہ جو عصر حاضر ہے اس کو جنم تم نے دیا ہے، یہ تمہاری وجہ سے، یہ جدید دور جو پیدا ہوا ہے تمہاری وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ تم نے یورپ کو تہذیب نہ سکھائی ہوتی تو یورپ 2 قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ یہی بات اقبال نے اسرار خودی میں بھی لکھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقبال نے بعض جگہ تکرار کی ہے، یعنی وہ مطالب جو پہلے بیان کیے ہیں وہ اس میں بھی بیان کی ہیں، لیکن برنگے دیگر۔ مثال کے طور پہ جو بات یہاں کہی ہے یعنی اس میں مصنوعی پس واحد کرد میں، یہی بات مصنوعی مسافر میں 3 سال پہلے وہ کہہ چکے ہیں۔ کیا کہا؟ حکمت اشیاء فرنگی ذات نیست۔ یہ جو حکمت اور دانش کی باتیں ہیں اور یہ سائنسز جو ہیں اور سائنسی علوم جو ہیں، یہ فرنگی ذات نہیں ہیں، ان کو فرنگیوں نے جنم نہیں دیا۔ اصل او جز لذت ایجاد نیست، اس کی اصل تو لذت ایجاد ہے، اور وہ لذت ایجاد کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی۔ آگے بڑھنے کا، انکشاف کا، اکتشاف کا ایک پورا سلسلہ تھا جو صدیوں تک پھیلا رہا۔ نیک حکمت اشیاء فرنگی ذات نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیست، نیک اگر بینی مسلمان زادہ است۔ اگر توجہ سے دیکھے تو یہ سارا یہ نئے علوم پیدا کیے، یہ مسلمانوں نے پیدا کیے۔ مسلمان زادہ است، یہ گوہر از دستے ما افتادہ است، یہ موتی جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے گرا ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہمیں، یہ موتی ہمارے ہاتھوں میں تھا، اب ہمارے ہاتھوں سے فرنگی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ای پری از شیشہ اسلاف ماس، یہ پری جو ہے ہماری بوتل سے نکل کے، ہمارے شیشے سے نکل کے گئی ہے۔ بعض سیدش کن کہ او از کاف ماس، اس کو دوبارہ پکڑ، اس کو دوبارہ سید کر لے، اس کو دوبارہ اس پری کو گرفتار کر لے کہ وہ تیرے ہی کاف سے گئی ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کا یعنی کوہ کاف تھا جہاں سے یہ پری جو ہے یورپ تک پہنچی اور امریکہ تک پہنچی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، اتنا بڑا نام ہے مسلمانوں کے یعنی میتھمیٹیشینس میں، یہی وہ شخص تھا جس نے الجبرے میں بہت سارے اضافے کیے۔ الجبر مقابلہ آپ کو معلوم ہے، خیام نے اس میں یعنی ایک طرح سے موجد ہے وہ اس کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعداد تو ہندیوں نے دریافت کیے، لیکن اس میں صفر کا اضافہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کیا۔
اور صفر کے بغیر ان اعداد کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ ذرا غور کیجئے, بظاہر تو صفر ایک بیمانی سی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی ناکارہ قوم کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں 0 + 0 + 0 = 0, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی صفر کو آپ 1 کے ساتھ ملا دیں تو 9 کا اضافہ ہو جاتا ہے, 1 منٹ میں 9 کا اضافہ ہو جاتا ہے, یعنی 1 جو ہے وہ 10 بن جاتا ہے, اور 10 کے ساتھ لگا دیں تو 100 بن جاتا ہے. تو یہ صفر کا تصور جو تھا محمد یعنی ابن موسیٰ الخوارزمی نے دیا. جعلی نوس کے تصورات طب کو چیلنج کیا مسلمانوں نے. یہ نجومی جو یونانی یعنی علم نجوم کے ماہر تھے, ان کو توہمات سے اس علم کو آزاد کیا مسلمانوں نے. اور یہ چند مثالیں ہیں, میں یعنی تفصیلات میں تو جا ہی نہیں سکتا, ظاہر اتنا وقت ہی نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں کتنا وقت ہو گیا ہے, میں ذرا دیکھ بھی لوں کہ کہیں میں اپنی حدود سے تجاوز ہی نہ کر جاؤں. تو کتنا وقت ہو گیا جی؟ ہاں بس 10-15 منٹ میں اور لوں گا, اور اس کو 20 منٹ میں اس کو ختم کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 1.5 گھنٹے تک بھی آپ بات کر سکتے ہیں, تو میں 1.25 گھنٹے تک بات کروں گا, پھر سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ. پوپ سلویسٹر دوم, وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسپین کے جو اس زمانے کے مراکز علم تھے ان سے فیض یاب ہوا, بہت بڑا پوپ تھا, آپ کو معلوم. اس کتاب کا ایک بہت اہم مبحث جو ہے وہ ہے حرف چند با امت عربیہ. جس طرح انہوں نے اس سے پہلے ہندیوں کے حوالے سے لکھا ہے, ان میں نفاق پھیل گیا اور انہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیے, اور اس کے نتیجے میں مغرب کی ایک قوم آئی اور وہ مسلط ہو گئی, اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی. تو اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے 2 چیزوں کے اتصال سے ایک بڑا ہمارا تہذیبی یعنی منظرنامہ وجود میں آیا تھا, یا ہمارا کلچر وجود میں آیا تھا, وہ تھا جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس. اس کے باہمی اتصال ہی سے ایک بڑا کلچر وجود میں آ سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے, عربوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عبادت کو پارا پارا کر دیا. آپ دیکھ لیجئے ہمارے آدمی اب کیا صورتحال ہو رہی. انہوں نے مغربیوں نے ایک پکھیرو چھانٹ لیا ہے MBS کے نام سے, محمد بن سلیمان, اور وہ جو کچھ وہاں کر رہا ہے, اس وقت کلب وہاں کھل گئے ہیں اور ہر طرح کی جو بھی یہی ہوتا ہے. مغرب جہاں بھی گیا یہی کیا اس نے, جہاں بھی گیا ہے. آپ مسلم ممالک کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ جہاں بھی گیا ہے اس نے غلاظت, پروسٹیٹیوشن, شراب نوشی, جوا, اس طرح کے تمام مفاسد جو ہے وہ ساتھ لے کے پہنچا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی یہی ہے. ظاہر ہے زندگی کا جب مادی تصور ہی سب سے اہم ہو جائے اور یہی زندگی سب کچھ ہو جائے, دس ورلڈینس جو ہے, ہم تو اس کے قائل نہیں. ہم تو کہتے ہیں اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے, یہ تو ایک آزمائش گاہ ہے ہمارے لیے, جہاں ہمیں اچھے انسانوں کی طرح دن گزارنے چاہیے. اب خلافت تو چلی گئی, برج خلیفہ ہم نے بنا دیا. میں نے اس پہ لکھا بھی, ایک کالم لکھا تھا, خلافت یہ برج خلیفہ. تو اب ہم اس پہ نازا ہیں اور مفتخر ہیں کہ ہم نے ایک اتنا بڑا برج بنا لیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں وہ بڑا برج بنایا ہوا, میں وہاں سے چڑھ کے دیکھ لوں گا جس کو دیکھنا ہے مجھے, تم مجھے اپنا سبق اپنے پاس رکھو. بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے برج بنانے سے بڑا کلچر وجود میں نہیں آتا, یہ تو تطہیر نفس سے آتا ہے, تصفیہ باطن سے آتا ہے. بڑے اعلیٰ مقاصد کو پیش نظر رکھنے سے بڑی قومیں وجود میں آتی ہیں. تو اسی لیے اقبال نے پھر حل بھی تو تجویز کیا نا, فرمایا کہ در بدن باز آفری روح عمر, اپنے اندر دوبارہ روح عمر پیدا کر. اسی مسئلے میں فرمایا. آپ ذرا غور فرمائیے, 1915 سے 1927 تک سعودی عرب, کیونکہ عربوں کا ذکر ہے اس لیے ظاہر ہے سعودی عرب کا ذکر تو آئے گا, اس لیے کہ ہمارا تو سب کچھ وہی ہے, ہمارا مدینہ اور ہمارا مکہ وہی, اور مسلمانوں کے دل جو ہیں انہی 2 شہروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو 1915 سے 1927 تک برطانیہ مسلط رہا,
1932 میں سعودی عرب کی آزادی کا اعلان ہوا اور 1933 میں ایک دوسرے استعماری نے جکڑ لیا آرامکو کی صورت میں. یہ حوالہ ذرا میں نے اس کتاب میں بھی دیباچے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آرامکو جو ظاہر ہے امریکہ اور عرب دونوں کا مخفف ہے، عرب AR عربیہ اور AM امریکہ، اچھا، اور CO کمپنی، یعنی عرب امریکن کمپنی جو تیل کی کمپنی وجود میں آئی، آج بھی 26% پوری دنیا کا پیٹرول جو ہے وہ سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ بہادر بہت سالوں سے بیٹھا ہوا ہے وہاں. اس سے پہلے اس نے خلیج کی جنگ میں ہوا دی، اس نے دونوں کو لڑا دیا، اس سے کہا عراق سے یہ قبضہ کر لو، کویت پہ قبضہ کیا، اس کے بعد جناب کو تھریٹ ہو گیا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے، لہذا فوجیں وہاں اتر گئی. یہی تماشا ہے، یہی عیاری اور مکاری ہے جو امریکہ بہادر اور اس طرح کے استعماری ایک عرصے سے کر رہے ہیں. ہم جو ہیں سادہ لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے 1936 میں اقبال مثنوی لکھتا ہے، یہ میں نے خاص طور پہ اس چیز کو نمایاں کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کیا کہا اس موقع پہ. علامہ کو معلوم تھا کہ 1933 میں ایک تیل کمپنی آرامکو کے نام سے وجود میں آ چکی ہے، چنانچہ فرمایا، اے زے افسون فرنگی بے خبر، اے فرنگی کے جادو سے بے خبر قوم، ذرا آنکھیں کھول اپنی. فتنہ ہا در آستین او نگر، اس نے اپنی آستین میں جو فتنے چھپا رکھے ہیں ان پر نگاہ رکھ. از فریب او اگر خواہی اما، اگر تو اس کی عیاری اور مکاری سے نجات چاہتا ہے، اشترانش را ز حوض خود براں، تو اس کے اونٹوں کو اپنے حوضوں کے پاس سے بھگا دے. یہ حوض کو کیا تھے؟ یہ حوض وہی تیل کے چشمے تھے جس پر فرنگی کی نگاہ تب بھی لگی ہوئی تھی، اب بھی لگی ہوئی ہے. اس کے پاس اگلے 400 سالوں کے ذخائر امریکہ کے پاس تیل کے محفوظ ہیں، لیکن لوٹا جا رہا ہے سعودی عرب کو اور عراق کو. تو یہ بتایا اقبال، یہ تھا اقبال، یہ تھی اس کی دانش، یہ تھی اس کی بینش، یہ تھا اس کا کمال، یہ تھی اس کی اعلیٰ درجے کی بصیرت. اور حقیقت یہ ہے کہ مومن جو ہے انہ ینظر بنور اللہ، وہ جو ہے اللہ ہی کے نور سے دیکھتا ہے، اور اقبال کو بھی اللہ کا یہ نور میسر تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے. ہم آج بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے دانشور، جدید دانشور جو ہیں وہ رد استعمار کی تحریروں کو پڑھتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں کہ واہ 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 کیا کچھ لکھا جا رہا ہے مغرب کے خلاف، استعمار کے خلاف، اور اسے نام دیتے ہیں پوسٹ کولونیلزم کا. میرا زاویہ نگاہ ہے کہ پوسٹ کولونیلزم تو مغرب نے آنے ہی نہیں دیا. پوسٹ کولونیلزم تو تب آتا جب کولونیلزم ختم ہوتی. کولونیلزم نے صرف اپنی شکلیں بدلی ہیں. آج بھی کولونیلزم، یہ ہمارا ملک آج بھی ایک ان کی کالونی ہے. آپ بتائیں نہیں ہے؟ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے اس ملک میں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی کیا صورت حال ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، آپ دیکھیں. اس کو ڈائریکٹ کون کرے گی؟ ایک آپ کے پڑوس میں ہندوستان کی ایک خاتون وہ ڈائریکٹ کرے گی اور آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو پوسٹ کولونیلزم میرے نزدیک ایک نقاب پوش ڈسکورس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا کے استعماریوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب کسی ملک پر کسی فزیکل قبضے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے نمائندے موجود ہیں، عملاً تو وہ قبضہ کر لیں گے، ختم ہوئی بات. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کوئی ٹیکس لگائیں گے تو وہ بتائے گا آپ کو، ورلڈ بینک بتائے گا، IMF بتائے گا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. یہ 1992 کی بات ہے، یہ 99 کی بات ہے جب مجھے پہلی دفعہ میں نے یہ بات سنی ایک بہت باخبر آدمی سے، اور مجھے سخت تکلیف ہوئی کہ اب پاکستان اپنا چاول اور گندم، اس سے پہلے آزاد تھا،
1999 سے ایک عذاب ہم پر نازل ہوا WTO کی صورت میں، جو پوری دنیا پہ یعنی عذاب ہے، عذاب الہی ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر نہ تو اپنی روئی برآمد کر سکتے ہیں اور نہ اپنا چاول برآمد کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ معلوم کر لیجیے، یہ ہے ہماری صورتحال۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے، جو ظاہر ہے یہودیوں کے یعنی چنگل میں ہیں، انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جینا حرام کر دیا، کئی ملک برباد کر دیے، بہت سے دیوالیہ ہو گئے، بہت سے دیوالیہ ہو جائیں گے اگر یہی حالات رہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ پوسٹ کولونیلزم نہ کہیے۔ اے دانشورو جو بڑی بگلے میں جاتے پھر رہے ہو، تم اسے زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے اور سچی بات کو یعنی جاننے کا داعیہ اور حوصلہ ہے تم میں، تو اسے نیو کولونیلزم کہو۔ یہ استعمار کی ایک نئی صورت یعنی صورت ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بھیس میں اور IMF کے بھیس میں اور ورلڈ بینک کے اور WTO کے بھیس میں ان کمزور قوموں پر مسلط ہے۔ چنانچہ اقبال اس سے بھی غافل نہیں رہے، اسی پس باید کرد میں لکھا، این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ بنوک بینک کی جمع ہے، اور آپ کو معلوم ہے عربی فارسی والے بھی، ایرانی بھی بینک کہتے ہیں، وہ بھی عرب بھی۔ بنوک بینک کی جمع ہے، این بنوک یہ بینک، یہ این فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود، سینہ آدم سے نور لے گئے یہ بینک۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کون سا ملک ہے جو اسلامی ملک ہم کہیں جسے کہا جائے کہ یہ سود کی لعنت سے آزاد ہے، اور خاص طور پہ سود مرکب جسے کہتے ہیں۔ جو کام انڈیوائڈیڈ انڈیا میں ہندو نے شروع کیا تھا وہی بینک کر رہے ہیں، اس کے سوا تو کچھ نہیں کر رہے۔ اس لیے ہنود اور یہود کے بہت سے کارورے ملتے ہیں، بہت سی چیزیں ان کے یہاں۔ تو کیا فرمایا، تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ صورتحال جو ہے، یہ نظام تہو بالا نہیں ہو جاتا، یہ سودی نظام، اس وقت تک دانش تہذیب جو ہے یہ سودائے خام ہے، ایک دیوانگی ہے۔ آپ کہتے رہے ہاں بڑی دانش ہے وہاں، بڑی عقل ہے، بڑی فکر ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دین جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں پھلتا پھولتا، نو، دین بھی نہیں پھلے پھولے گا۔ اقبال اصل میں اتنے بڑے انقلابی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز فرسودہ ہو چکی ہے اس کو برباد کرنا بھی ضروری ہے تاکہ نئی تعمیر ہو سکے۔ گفتن جہاں ماں آیا ہوا تمہیں سازد، کارکنان قضاء و قدر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جہان جو ہے موافقت کرتا ہے؟ گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، اگر یہ موافقت نہیں کرتا تو اس کو توڑ پھوڑ دے، نیا گفتن جہان ماں آیا ہوا تمہیں۔ اگر آپ کے ساتھ عہد موجود موافقت نہیں کرتا تو اس کے ساتھ موافقت نہ کر، اس کے ساتھ مقاومت کر۔ اقبال کا سب سے بڑا سبق یہ ہے۔ تو اسی طرح پسچے باید کرد کا اب مرکزی نقطہ کیا ہے؟ مشرق کی قوموں خصوصاً ملت اسلامیہ کا احیاء کیسے ممکن؟ وہ ایک ہی چیز ہے جو اقبال نے سبق دیا ہمیں، خود ہی کہا، عرفان ذات کا، توفیق خود کن گرد ایوان مگر، اپنا طواف کر، ایوان کے گرد چکر نہ لگا۔ یعنی جو قلعہ سفید ہے، یعنی وائٹ پیلس جو ہے، محل سفید ہے، اس کے گرد چکر لگانے سے، قصر سفید کے گرد چکر لگانے سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ توفیق خود کن، اپنے گرد چکر لگا، اپنے آپ کو سمجھ۔ پھر مرد فقیر کی باتیں کی ہیں۔ دور زوال کا مرد فقیر کیا تھا؟ وہ ایک شہباز تھا، اور اب شہباز کی حالت کیا ہو گئی اس دور زوال میں؟ اسی مرد فقیر کی، اس مرد حر کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ وہ ہے تو شہباز لیکن اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، اپنی چونچ جو ہے وہ اپنے ہی پروں میں لیے ہوئے منکار زیرے پر بیٹھا ہوا ہے، بالکل اسی حالت میں جس حالت میں میر نے بیان کیا تھا۔ بڑی اچھی یعنی تمثیل بیان کی تھی اس نے کہ صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھی بے بالوں پر ہی کا۔ بالوں پر ہوتے ہوئے بھی ہم بے بالوں پر ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اس قوم کے پاس کتنے وسائل ہیں،
لیکن ہم بے بالوں پر ہیں، اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قوت پرواز کتنی ہے. ہمارے اندر وہ خود ہی جو اقبال پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ہے ہی نہیں، رہی نہیں. مغرب کے پاس کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ مغرب کے پاس پاور ہے، ویژن نہیں. مغرب کے پاس قوت ہے. یہ اپنے تیسرے خطبے میں دا کنسپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مغرب کے پاس قوت تو ہے، ویژن نہیں ہے. اور ویژن کے بغیر قوت جو ہے ایک انتہائی تخریبی چیز بن جاتی ہے. تو پھر کیا کہا؟ both must combine for the spiritual expansion of humanity. اگر انسانیت چاہتی ہے کہ اس کی توسیع واقع ہو روحانی سطح پہ تو ویژن اور پاور دونوں کے اتصال کے نتیجے میں یہ ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. اور چھٹے خطبے میں کیا کہا؟ believe me, Europe today is the greatest hindrance in the way of man's ethical advancement. اخلاقی طور پہ ہم جو ہے یعنی مغرب جو ہے وہ اس قدر یعنی روڑا بنا ہوا ہے پوری بہت ساری قوموں کے عروج کے رستے میں کہ وہ کوئی اخلاقی عظمت اس کے یہاں پیدا نہیں ہو سکتی. اس کی ایپسٹمی دیکھ لیجئے، اس کا تصور علم دیکھ لیجئے. اس تصور علم کے نتیجے میں صرف مادیت ہی کو بنیاد قد نظر ہے، اس کی آنکھ بے نم ہے، اس کا دل پتھر ہے. یہ ساری باتیں کی. اور اہل مشرق کو کیا درس دیا؟ یہ پہلے بھی دیا، اس میں بھی دیا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا ایسا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. یہ باتیں اقبال کر چکے ہیں اقبال جبریل میں. اور کب تلک طور پہ دریوزہ کری جس سے کلیم اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر. تو ہم نے تو یہ ساری باتیں چھوڑ دی. اب اس ضمن میں باتیں تو اور بہت سی ہیں، میں آپ کو صرف ایک دو حصے اس کے مختصراً سنا کے اور آخر میں ایک سوال اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش میں نے کی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے یوں تو تہذیب مغرب پہ بہت کچھ یعنی طنز کیا ہے، لیکن تہذیب مغرب پہ جیسی شدت کے ساتھ انہوں نے اس کے یعنی اس پر کہنا چاہیے کہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. منفی معنوں میں نہیں، یعنی ان معنوں میں واقعی مخالفت برائے مخالفت کے لیے نہیں، واقعتاً اس کی تہ میں اتر گئے ہیں اقبال. اور اس کی ذہنیت کو پوری طرح اس کا ادراک کرنے کے بعد انہوں نے مغرب کی اس ساری صورتحال کو بیان کیا ہے اور اس کی نفسیات کو بیان کیا ہے. تو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، وہ آپ سن لیجئے کچھ حصہ میں. تو افرنگی اور اس کے کرتوتوں سے واقف ہے، پھر یہ قید فرنگ کہاں تک؟ یہ ظالم افرنگی ہمارے وجود پہ نشتر زن ہے، زخم زخم ہے، لہو لہو ہے، اپنا بھیتر باہر ہے وائے، امید رفو بھی اسی سے ہم نے لگائی، ہائے نابینائی. تو واقف ہے شاہ جو ہوتا ہے وہ قاہر ہوتا ہے، اور عہد موجود میں قاہر ہونا سوداگر ہونا ہے. تخت و تاج میں حصہ دار ہے اب دکان کا تختہ. یہ افرنگی حاکم بھی تو اصل میں سوداگر ہے، اس کی زباں پہ خیر کا کلمہ اور پہلو میں شر ہے. گر تو نگاہ ہوش سے دیکھے آئے تجھ کو نظر، اس کے حریر سے نرم و نازک تر تیرا کھدر. تو اس کے بازار سے مسلے موج نسیم گزر، اس کے لباس گرم سے ٹھنڈی موت کہیں بہتر. قتل کرے ہے بے حرب و بے ضرب و بے ساتور، اس کی مشینوں کی گردش میں موت کا پھونکتا سور. تو اس کے قالین کے بدلے اپنی چٹائی، اپنی میلی اور گل خوردہ سیلن زدہ چٹائی کا سودا مت کر. اپنا پیادہ اس کے فرزی کے بدلے میں نہ دے، عیب دار ہے اس کا گوہر لال اس کا ناقص ہے. اس کی کستوری کا نہ پوچھو نافے سگ کی عفونت. کستوری جو ہے یہ کتے کی ناف سے حاصل کی ہوئی ہے، یہ ہرن کے نافے سے حاصل نہیں کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر شدید یعنی تنقید کی ہے. تو نے خود اپنے کام میں 100 گرہیں ڈالی ہیں، ہرگز اس کے ریشم سے نہ بنا اپنی دستار.
اس کی مخمل پر ہوتے ہیں سارے خواب حرام، اس کے میں خانے میں مر جاتے ہیں میں آشام، سودا کرتے وقت یہ کم آواز و خندہ لب، سودا جب کرتا ہے تو نیا تیاری سے کرتا ہے۔ ہم احمق بچے وہ شاطر تاجر شیرینی کا، جیسے شیرینی بچے کو دے دی جاتی ہے نا تو اس سے جو چیز چاہیں لے لیں، سونا لے لیں اس سے، اس کو ایک گولی دے دیں، ٹافی دے دیں۔ یہ مغرب کے تاجر، یہ مغرب کے سوداگر اپنے گاہک کی نظروں اور دل کے بڑے محرم ہیں، ان کو سوداگر نہ کہو، یہ اصل میں ساحر ہیں۔ یہ رنگ و خوشبو کے تاجر سب کچھ لے بھاگے ہیں، ہم گاہک ہم بیچارے بس اندھے دھندے ہیں۔ اے فرزند مشرق مرد حر مرد آزاد، جو کچھ تیری خاک سے اگتا ہے اسی کو کھا اور وہی پہن اور اسی کو بیچ، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بس ہیچ ہی ہے۔ وہ جو آنکھیں رکھتے ہیں اپنے محرم ہیں، اپنی گزڑی خود سیتے۔ اے عصر حاضر سے آنکھیں موندنے والے، آنکھیں کھول اور یورپ کی عیاری دیکھ، تیری آنکھ میں دھول جھونک کے تیرے ہی ریشم سے یہ قالین بنائے، اس کی ایک جھلک دکھلا کر پھر یہ تجھ کو لبھائے۔ تیری بھولی آنکھ پہ جادو اس کا بولتا ہے سر چڑھ کر، اس کی چمک کا سیلے بے پایا تنکے کی صورت میں تجھے بہا لے جاتا ہے۔ تف ہے اس دریا پر جس میں موجیں مار نہیں کرتی ہیں، اور جو غواصوں کے ہاتھوں اپنے ہی موتی کا خود گاہک بنتا ہے۔ ہماری بھی تو یہی حالت۔ تو باتیں بہت سی کرنے کی ہیں، آخر میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو اقبال نے جو کی ہیں یہ مسلمانوں ہی کے حوالے سے کی، اہل اسلام کے حوالے سے کی یا مشرق کے حوالے سے کی، تو کیا اہل مغرب کے لیے اس میں کوئی پیغام نہیں ہے؟ اہل مغرب کا بھی ایک بہت ہی حقیر چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو بالکل اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں کئی سال پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت حیات تھے، تو گئی ایٹن یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے جو آرٹیکل پڑھا تھا تو وہ سچی، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو آرٹیکل پڑھا تھا نہایت چشم کشا آرٹیکل تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ مغرب میں بھی ایک طبقہ ایسا محسوس ہے جو روایتی یعنی دین کو یا مذہب کہنا چاہیے اس کو ماننے والا ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، اور مغرب زوال کی اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ واپسی کی بظاہر کوئی امید نہیں، کیونکہ صرف مادیت مادیت اور مادیت، یہی اس کا دین ہے، یہی اس کا ایمان ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے تو بقا کی یعنی صورتیں بالآخر آہستہ آہستہ ناپید ہو جاتی، اور مغرب اپنے اسی زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ جسے ہم خوش فہمی کہہ سکیں۔ اقبال نے جس زمانے میں اسرار خودی لکھی تو مغرب کے لوگوں نے اعتراض کیا، خصوصاً برطانیہ کے لوگوں نے، کہ جی یہ تو صرف اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، اور اقبال جو ہے شاید فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اس کا جواب اقبال نے نکلسن کے نام ایک خط کی صورت میں دیا۔ بس میں یہ اقتباس سناتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقتباس یہ ہے، اگرچہ یہ بات انہوں نے اسرار خودی کے بارے میں لکھی، لیکن اس کا اطلاق پسچ باید کرد پر بھی اتنی ہی خوبصورتی سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، The object of my poems is not to make out a case for Islam. My aim is simply to discover a universal social reconstruction. And in this endeavor, I find it philosophically impossible to ignore a social system which exists with the express object of doing away with all the distinctions of caste, rank, and race, and which, while keeping a watchful eye on the affairs of this world, fosters a spirit of unworldliness so absolutely essential to man in his relations with his neighbors. This is what Europe lacks, and this is what she can learn from us. یہ تھا اقبال کا اعتماد۔ میں بہت ممنون ہوں۔ میں شاید اس پہ گفتگو تو اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن پہلے ہی میرا خیال ہے میں نے کوئی
सवा घंटे की गुफ्तगू तो ज़रूर कर ली होगी। वो कि मकसूद ये नहीं था, मेरी बातें अगर आध घंटे में ख़त्म हो जाती तो मैं आध घंटे में ही ख़त्म कर देता, लेकिन बस मैं भी एक कैफियत में था, और ये किताब इतनी बड़ी है कि मैं चाहता था कि इस पर मैं सेर हासिल गुफ्तगू करूं, गो कि मैं सेर हासिल गुफ्तगू का हक अदा नहीं कर सका। बहरहाल